زندگی جیسی ہے ویسی ہی قبول کریں۔ دنیا کی لذتوں میں قدورت آتی ہے، یہاں کے بوجھ بہت ہیں۔ دنیا کا چہرہ ترش رو ہے، یہ متلون مزاج ہے۔ یہاں آدمی مستقل حادثوں اور المیوں سے دوچار رہتا ہے۔ باپ ہو، بیوی ہو، دوست ہو یا ساتھی، گھر ہو یا دفتر، ہر جگہ قدورت پیدا ہوتی ہے اور آپ اکثر اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کی دھوپ چھاؤں میں گرمی کو ٹھنڈک سے بجھائیے تاکہ آپ تلخیوں سے بچ جائیں۔ یہ مشیت کا فیصلہ ہے کہ یہاں گرم سرد، خیر و شر دونوں ہوں، اچھائی ہو برائی ہو، خوشی کے ساتھ غم بھی ہو، پوری خوشی اور خیر تو جنت میں اور پورا شر دوزخ میں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، دنیا ملعون ہے، اس کے اندر کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے متعلقات کے اور پڑھنے پڑھانے والوں کے۔ اس لیے حقائق کے ساتھ رہیے، خواب و خیال میں زندگی نہ گزاریے، آئیڈیالزم کے پیچھے نہ رہیے۔ دنیا جیسی ہے ویسی قبول کیجیے، اپنے آپ کو اس میں رہنے اور اس میں تعامل کا عادی بنائیے۔ یہاں کوئی مکمل دوست نہیں ہوتا، نہ کوئی بات پوری ہوتی ہے، کیونکہ کمال دنیا کی صفت ہے ہی نہیں۔ یہ نہ چاہیں کہ بیوی بہر طور آپ کی پسندیدہ ہو۔ حدیث میں ہے، ایک مومن مرد مومن عورت کو برا نہ سمجھے، اگر اس کی کوئی عادت اسے بری لگے گی تو کوئی دوسرا پہلو بھا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مصالحت کا رویہ اختیار کریں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، معافی اور درگزر سے کام لیں، آسان کو لیں، مشکل کو چھوڑ دیں، اقدامات درست کریں اور بہت سے معاملات میں درگزر سے کام لیں۔ مصیبت زدوں سے حوصلہ پائیے، دائیں بائیں دیکھیے، ہر طرف مصیبت زدہ دکھائی دیں گے، ہر گھر میں ہنگامہ برپا ہے، ہر رخسار پر آنسو ہے، ہر وادی میں ماتم بپا ہے۔ کتنے المیے اور کتنی مصیبتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مصیبت زدہ آپ تنہا نہیں، بلکہ دوسروں کے مصائب کے مقابلے میں آپ کی مصیبت کم ہے۔ کتنے ہی مریض ہیں جو سال ہر سال سے بستر پر کروٹ بدلتے ہیں، درد سے کراہتے رہتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے۔ کتنے جیلوں میں بند ہیں، سالوں سے انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، جیل کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے جگر کے ٹکڑے نوخیزی اور شباب میں چھن گئے۔ کتنے ہیں جو پریشان ہیں، مقروض ہیں، مصیبت میں ہیں۔ آپ ان کے ذریعے تسلی حاصل کریں اور یقینی طور پر یہ جان لیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، غموں اور آفتوں کی جگہ ہے۔ یہاں صبح میں بڑے پرے محل شام ہوتے ہوتے اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ گھر کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، مال اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے کہ اچانک موت، فقر و فاقہ، جدائی اور بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں، اور تمہارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ تو آپ اپنے کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کا ایسا عادی بنائیں جیسے اونٹ صحرا میں چلنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں توازن برقرار رکھیے، اپنے ارد گرد کے اور پہلے کے لوگوں کے نمونے سامنے رکھیے اور ان کے بیچ اپنا موازنہ کیجیے، تو پتہ چلے گا کہ آپ ان کی بنسبت زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کو ہلکے سے جھٹکے لگے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو اس نے لے لیا اس پر ثواب کی امید رکھیے اور اپنے ماحول کے لوگوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کیجیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مثال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کا اوجھ رکھا گیا، قدم زخمی ہوئے، چہرے پر چوٹیں آئیں، گھاٹی بند کیا گیا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، مکے سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جنگ احد میں سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، آپ کی حرم طاہرہ پر بہتان لگایا گیا، ساتھیوں میں خاصے لوگ شہید ہو گئے، آپ کا بیٹا اور اکثر بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر بھوک کے مارے پتھر باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، کاذب، کاہن، مجنون اور جھوٹے ہونے کے الزامات لگائے گئے جو جسمانی اذیتوں سے بھی بڑھ کر تھے،
لیکن یہ اذیتیں تو پیش آتی ہی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت زکریا قتل کر دیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسی راستے پر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خون میں نہلائے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا، ائمہ و صالحین کو کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو پہلے گزرے ہوئوں کی مثال بھی نہیں، جن کو تنگی و ترشی لاحق ہوئی، زلزلوں میں ڈالے گئے۔ نماز۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ جب آپ پر خوف طاری ہو، غم گھیر لے، تفکرات محاصرہ کر لیں، تو فوراً نماز کی طرف لپکیے۔ روح سرشار ہو جائے گی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ نماز انشاءاللہ غم و فکر اور حزن و ملال کے بادل چھانٹ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فرماتے، اے بلال، ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خوش بختی اور شادمانی کا ذریعہ تھی۔ بہت سے لوگوں کے حالات میں نے پڑھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آفتیں پڑتی، تو وہ نماز کی طرف دوڑتے، نماز سے ان کے قوا لوٹ آتے، ارادہ اور ہمت میں تازگی آ جاتی۔ صلاۃ خوف کا فلسفہ یہی ہے کہ جب دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، جانیں تلوار کی دھار پر رکھی ہوتی ہیں، تو ایسے میں دل کو جمانے اور ڈھارس بندھانے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ آج نفسیاتی الجھنوں کی شکار نسل کو مسجد سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور الجھنوں سے نجات کے لیے اور خوشنودی رب کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آنسو آنکھوں کو جلا دیں گے، حزن و ملال اعصاب کو توڑ دیں گے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو انہیں ان مسائل سے نجات دلا سکے۔ اگر ہم عقل سے سوچیں تو پتہ چلے کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، اللہ کے ہاں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہیں، آلام و مشکلات کو کم کرنے کا سبب ہیں، یہ ہمارے امراض کی کامیاب دوا ہے، ضمیر کو یقین عطا کرتی ہے اور قلوب کو رضا بالقضاء سے بھرتی ہے۔ جو لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، تو ان کی آفتیں کم نہیں ہوتیں، ابھی ایک بدبختی، ابھی دوسری۔ ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں کہ دوسرا سر پر کھڑا، یعنی کبیدہ خاطری کے گھیرے میں رہتے ہیں۔ تو بدبختی ہے ان کے لیے اور ان کے اعمال اکارت گئے۔ کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلے کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومنین کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ جب بندہ حسن عاقبت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنے ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ کی مدد، حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے آگ ان کے لیے گلزار بنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا تو فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت و فضل سے سرفراز فرمایا، انہیں تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، نہ مصائب و مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے، اپنے معاملات اس کے سپرد کرے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس عاجز و لاچار بندے کے کام کون سی تدبیر آئے گی جب اس پر مشکلات و مصائب آن پڑیں۔ اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں، انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو قوی و غنی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات و مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حرز جان بنا لیجیے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے،
قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگے، کسی افتاد سے گھبرا جائیے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور کفا بربک ہادیا و نصیرا۔ تمہارا رب کافی ہے نصرت و کارسازی کے اعتبار سے۔ قل سیرو فی الارض، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا اور سفر و سیاحت سینے کو کھولتے اور رنج و علم کے بادلوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کائنات کو پڑھیے جو کھلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قدرت کے بہت سے کلم صفحات وجود پر آیات جمال لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دلکش باغات، خوبصورت باغیچے اور بارونق پارک مہک رہے ہیں۔ گھر سے نکلیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، پہاڑوں پر چڑھیے، وادیوں میں اتریے، درختوں پر چڑھیے، صاف ستھرے پانی میں ڈبکی لگائیے یا یاسمین کی شاخوں پر ناک رکھیے، تب آپ پائیں گے کہ روح آزاد سرشار ہو گئی ہے، جیسے پرندہ آزادی سے فضاؤں میں چہچہاتا پھرتا ہے۔ گھر سے نکلیے، آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹائیے، پھر اللہ کا ذکر تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی زمین میں چلیے پھریے۔ اگر آپ خالی ہیں اور پھر بھی کمرے میں بند ہیں تو آپ خودکشی کے راستے میں ہیں۔ آپ کا کمرہ دنیا نہیں ہے، نہ آپ اکیلے تمام انسان ہیں۔ پھر آلام و تفکرات کے سامنے آپ کیوں کر سر جھکائیں؟ آنکھیں کھولیے، کانوں سے سنیے، دل کی آواز پر لبیک کہیے کہ کہا گیا ہے تم لوگ بوجھل ہو کر اور ہلکے ہو کر نکل پڑو، آئیے نہروں، تالابوں، پرندوں کے بیچ قرآن کی تلاوت کریں۔ پرندے جو محبت کے نغمے گا رہے ہیں اور پانی پہاڑوں سے اپنے نکلنے کی کہانی کہہ رہا ہے۔ جو شخص نفسیاتی و روحانی طور پر بوجھل پن محسوس کر رہا ہو، ڈاکٹر اور طبیب بتاتے ہیں کہ زمین میں چلنا پھرنا اور سفر کرنا اس کے لیے مسرت افزا اور صحت بخش ہے۔ لہٰذا آئیے سفر کریں، سعادت اور خوشی حاصل کریں، سوچیں اور تدبر کریں۔ یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا ہے۔ صبر جمیل اختیار کریں۔ صبر و تحمل اولو العزم لوگوں کی صفت ہے۔ یہ لوگ کشادہ ظرفی، قوت ارادی اور غیرت و خودداری کے ذریعے آفات و مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یا آپ صبر نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا صبر کے علاوہ اور کچھ چارہ ہے؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی زاد راہ ہے؟ ایک بڑے آدمی کا قصہ ہے کہ وہ مصائب کی آماج گاہ اور المیوں و حادثات کی فرود گاہ بنا ہوا تھا، لیکن اس نے صبر و توکل علی اللہ کی ڈال اختیار کیے رکھی۔ بڑوں اور شرفاء کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاؤں تکالیف کا مقابلہ کرتے اور حادثات کو دھول چٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں لوگ ان کے پاس آئے اور کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے ایک طبیب کو نہ بلا لیں؟ فرمایا طبیب تو دیکھ چکا ہے۔ کہنے لگے اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا کہ میں جو چاہوں کروں۔ صبر اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ صبر ایسا ہو کہ خلاصی کا یقین ہو، حسن انجام کی توقع ہو، اجر کی طلب ہو، یہ نیت ہو کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ صبر کریں خواہ کیسی ہی شدید مشقتیں لاحق ہوں، چاہے سب راستے تاریک ہو جائیں، صبر ہوگا تو نصرت آئے گی۔ کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ دنیا کے بہت سے مشاہیر کے حالات میں نے پڑھے، ان کی شدت، صبر اور قوت برداشت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مشکلات ان پر ایسی آتی تھیں جیسے سر پر اولے پڑ رہے ہوں، لیکن وہ صبر عزیمت سے حق کی راہ میں جمے رہے، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد ان کے سامنے نئی صبح روشن تھی، فتح مل گئی، نصرت آ گئی۔ ان لوگوں نے صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ حادثات کا مقابلہ کیا اور مصائب کو چیلنج دیا تھا۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بستر پر سوتے ہوئے عالمی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ان کے معدے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، انہیں بلڈ پریشر اور شوگر کے آزار لاحق ہو جاتے ہیں، واقعات سے وہ جھلستے رہتے ہیں۔ قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی، انہیں غصہ آیا، بارش نہ ہوئی وہ دہاڑنے لگے،
کرنسی کی قیمت میں کمی آئی، وہ مضطرب ہو گئے۔ اس طرح وہ مستقل حزن و ملال اور قلق کی حالت میں رہتے ہیں، ہر آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے جہاں کا درد لے کر مت پھریے، حادثات زمین پر ہوں، آپ کی آنتوں میں نہ ہوں۔ بعض لوگ کا دل گویا اسپنج ہوتا ہے جو ہر قسم کی افواہوں اور گپ بازیوں کو پیتا رہتا ہے، چھوٹی باتوں پر پریشان، معمولی خوشی پر دل باہر نکلا جاتا ہے، ہر بات پر مضطرب۔ ایسا دل جس کا ہوتا ہے اس کی شخصیت منہدم ہو جاتی اور وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اہل حق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عبرتیں اور نصیحتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، تھر دلوں کے خوف میں زلزلوں سے زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ حادثات اور ٹریجڈیوں کے سامنے تو ایک شجاع دل ہی ٹھہر سکتا ہے، بہادر اور اقدام کرنے والا ہی خطرات سے کھیلتا ہے۔ اس کا سینہ چوڑا، ظرف بڑا، یقین راسخ، اعصاب ٹھنڈے ہوتے ہیں اور انہیں انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک بزدل کی بات ہے تو وہ بیچارہ توقعات، افواہوں اور خواب و خیال کی تلوار سے روزانہ بار بار قتل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں استقرار چاہتے ہیں تو حالات کا شجاعت و پامردی سے مقابلہ کریں، تاکہ جو اہل ایقان نہیں ہیں وہ آپ کو بے وزن نہ سمجھیں اور ان کی چالوں سے آپ تنگی میں نہ پڑیں، حادثات سے مضبوط تر بنیں، بحرانوں کی آندھیوں اور طوفان کے جکڑوں سے زیادہ سخت ثابت ہوں۔ کمزور اور تھوڑ دل لوگ قابل رحم ہیں کہ گردش ایام انہیں کتنا ہلا مارتی ہے، آپ انہیں زندگی کا بہت ہی حریص پائیں گے۔ جو غیرت مند اور خوددار ہیں وہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کے مستحق ہیں، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ چھوٹی باتوں پر آپ ٹوٹ نہ جائیں۔ کتنے ہی لوگ ایک حقیر اور معمولی سبب کے باعث مغموم اور رنجور رہتے ہیں۔ منافقین کو دیکھو، ہمت پست، عزائم حقیر، کہتے کیا ہیں؟ دھوپ میں جہاد کے لیے نہ نکلو، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے نہ آزمائیے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمیں خوف یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، اللہ و رسول نے ہمارے ساتھ بس دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ کیسی پستی ہے ان کی باتوں میں، کیا ہی احساس کمتری ہے، ان کی نظریں بس پیٹ، صحن، اچھے گھر اور محلات تک ہی دیکھ پاتی ہیں، اعلیٰ قدروں کے آسمان تک ان کی نگاہیں اٹھتی ہی نہیں، فضائل کے ستاروں کو یہ دیکھتے ہی نہیں، ان کی سوچ اور فکر بس گھوڑا، کپڑا، جوتا اور کھانا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن کا صبح و شام کا مشغلہ بس بیوی، بچوں یا رشتہ داروں سے جھگڑا، گالم گلوچ اور ایسی ہی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہی باتیں اہم ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا مقصد، کوئی بلند ارادہ ہی نہیں جو ان کا وقت لے اور مشغول رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب برتن سے پانی نکل جاتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے۔ لہٰذا سوچئے کہ جس مسئلے میں آپ پریشان اور مغموم ہیں وہ کیسا ہے۔ کیا آپ کی یہ پریشانی اس لائق ہے کہ آپ اسے اپنی عقل، گوشت، خون، راحت اور وقت سب دے دیں؟ یہ تو ٹوٹے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کو معقول حد میں رکھیے۔ اس سے زیادہ صحیح ارشاد الہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی قدر و قیمت رکھی ہے، جیسا اور جس طرح کا مسئلہ ہے اتنا ہی اسے وزن اور قیمت دیجیے، کمی زیادتی نہ کیجیے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں اور انہیں اس بیعت کو نبھانے کی فکر ہے۔ عین اسی وقت ایسا شخص بھی تھا جسے اپنے اونٹ کی فکر تھی، حتیٰ کہ بیعت بھی اس سے چھوٹ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی اور اس شخص کے حصے میں محرومی آئی۔ لہٰذا چھوٹی اور معمولی باتوں کی فکر چھوڑ دیجیے، آپ شاداں اور فرحاں رہیں گے، تفکرات سے نجات مل جائے گی، قسمت پر راضی رہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں اوپر آ چکی ہیں، لیکن یہاں ان کی تفصیل بیان کروں گا۔ آپ کو جیسا بدن، مال، اولاد، گھر اور جو صلاحیت ملی ہو اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ علماء سلف میں اکثر اور پہلی نسل کے لوگ غریب فقیر تھے،
نہ ان کے پاس عطیے تھے، نہ شاندار مکانات، نہ گاڑیاں، نہ غلام۔ اس کے باوجود وہ معاشرے پر اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اور انسانیت کو زبردست فائدے پہنچائے، کیونکہ انہیں اللہ نے جو بھی خیر کی توفیق دی اسے انہوں نے صحیح راستے میں لگایا۔ اس لیے ان کے اعمال اور اوقات اور صلاحیتوں میں برکت دی گئی۔ ان کے مقابلے میں ایسے مالدار اور اہل ثروت تھے کہ سیدھے اور فطری راستے سے انحراف کے نتیجے میں یہ مال و دولت ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بدبختی اور نحوست کی زندگی گزارتے رہے۔ اشیاء ہی سب کچھ نہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ بہترین آپ کو ملیں گے جن کے پاس عالمی ڈگریاں ہیں لیکن اپنے فہم، اثر اور دین کے لحاظ سے ان کا کوئی شمار نہیں، جبکہ بہترین ایسے بھی ہیں جن کا علم تو محدود ہے لیکن اسی کو انہوں نے فائدہ، اصلاح اور تعمیر کا ابلتا چشمہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جیسی کچھ شکل و صورت اللہ نے آپ کو دی، جس خاندان میں پیدا کیا، جو آواز دی، اپنے فہم اور آمدنی کے معیار پر خوش رہیے۔ دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کم پر راضی ہوئے اور نام کمایا۔ عطا بن رباح اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ آزاد کردہ غلام تھے، کالے چپٹی ناک والے، مشلول البدن اور گنجے تھے۔ احنف بن قیس عربوں میں سب سے بردبار و حلیم تھے، دبلے پتلے کمزور کپڑے تھے اور ان کی پنڈلیاں نیچی تھیں۔ الاعمش اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے۔ یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، نگاہ کمزور تھی، بالکل محتاج، فقیر اور پھٹے حال، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی مثال ہے۔ ان میں بہتروں نے بکریاں چرائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خیر البشر اور تمام انسانیت کا مکھن تھے۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کی صلاحیتیں اور نیک کام ہیں۔ یہ بات کہ آپ نفع پہنچائیں، حسن اخلاق سے کام لیں، جمال، مال یا عیال میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو اس میں رنج و افسوس کی کوئی بات نہیں۔ اللہ جو دے اس پر خوش رہیے۔ ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی تقسیم کر دی ہے۔ اس جنت کو یاد کرتے رہیے جس کا عرض زمین و آسمان ہے۔ دنیا میں اگر آپ محتاج یا غمگین ہوں یا مرض لاحق ہو جائے یا آپ کا کوئی حق مار لے یا کوئی ظلم آپ پر ہو تو آپ ہمیشگی کی جنت کو یاد کر لیں۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس کے حصول کے لیے کام کریں گے تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے۔ مصیبتیں عطا یا ثابت ہوں گی۔ سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مخلوقات میں سب سے احمق وہ ہیں جو دنیا کو اپنی آرام گاہ، اپنا گھر اور امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو بہت گھبراتے اور بہت مضطرب ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بس اسی دنیا کی حقیر زندگی نظر آتی ہے۔ وہ اسی فانی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ سوچتے نہ کام کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، نہ کوئی کدورت پیش آئے۔ حالانکہ اگر ان کے دلوں سے زنگ دور ہو جاتا اور آنکھوں پر پڑی جہالت کی پٹی اتر جاتی تو وہ جنت، اس کی نعمتوں، اس کے محلوں اور حیات جاویدہ کو یاد کرتے اور اس کے جو اوصاف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کو سنتے اور سمجھتے۔ بلا شبہ اسی گھر کے لیے تگدو اور محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا کہ اہل جنت نہ بیمار ہوں گے، نہ غمگین، نہ مریں گے، نہ ان کا شباب ختم ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، کمرے ایسے ہوں گے کہ باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آئے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی فرد بشر کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل میں ان کا خیال گزرا۔ اس کے ایک درخت کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ خیمے اتنے بڑے کہ 60 میل لمبے، اس کی نہریں جاری، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل قریب لٹکے ہوئے، اس کے چشمے رواں، اس میں مصحریاں آراستہ، جام جا بجا رکھے ہوئے، گدے اور قالین و تکیے کرینے سے بچھے ہوئے، اس کی خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر جا شادابی، اس کا وصف ناقابل بیان
پھر ہماری عقلوں کو کیا ہوا، اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ جب کہ انجام کار اس گھر میں داخلہ ہے تو پھر مصیبت زدوں، غم زدوں اور محتاجوں کو کوئی غم نہ ہونا چاہیے، بلکہ انہیں خوشی ہونی چاہیے کہ عاقبت خوش انجام ہوگی۔ انہیں فقر و فاقے کا رونا نہ رو کر، مصیبتوں کا دکھڑا نہ سنا کر عمل صالح کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو، کیا بہتر ٹھکانہ تمہیں ملا ہے۔ ہم نے تمہیں امتی وسط بنایا ہے۔ اعتدال عقلاً و شرعاً مطلوب ہے، نہ غلو ہو، نہ زیادتی، نہ افراط و تفریط۔ جو شخص شادماں رہنا چاہے وہ اپنے جذبات، رجحانات اور خیالات کو کنٹرول کرے۔ اپنی ناراضگی، رضامندی، خوشی و غمی، ہر چیز میں اعتدال اختیار کرے، کیونکہ حالات سے تعامل میں مبالغہ یا کمی نفس پر ظلم ہے۔ میانہ روی ہر حال میں بہتر ہے۔ شریعت میزان کے ساتھ اتری ہے، زندگی اعتدال و انصاف پر قائم ہے۔ جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات و جذبات کے پیچھے چلتا ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ چھوٹی باتیں اسے بڑی لگتی ہیں، روشن پہلو بھی تاریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل میں کینہ، کپٹ اور بغض و حسد کے مارکے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اوہام و خیالات کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ سب ان کے خلاف ہیں، دوسرے ان کو مٹانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کے وسوسے یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا ہی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس لیے وہ خوف، غم اور تفکرات کے گہرے سایوں میں رہتے ہیں۔ خوف میں مبتلا کر دینا شرعاً ممنوع ہے، طبعاً یہ گھٹیا کام ہے۔ ایسا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو روحانی اقدار و ربانی احکامات سے تہی دامن ہوں۔ وہ ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا دل کو اس کی جگہ رہنے دیجیے۔ جن چیزوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں۔ آپ جس چیز کے واقع ہونے سے ڈر رہے ہیں اس کی بدترین صورت کا احتمال ذہن میں لائیے، پھر اس کے قبول کرنے پر ذہن کو آمادہ کیجیے۔ اس طرح آپ ان وسوسوں اور اوہام سے بچ جائیں گے جو اس وقوع سے متعلق دل میں آ رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرے عقل مند و سمجھدار بھائی، ہر چیز کو اس کے برابر رکھیے، بات کا بتنگڑ نہ بنائیے، بلکہ اعتدال ملحوظ رکھیے۔ ادھر ادھر نہ بھاگیے، اوہام اور سراب کے پیچھے نہ دوڑیے۔ محبت و نفرت کے سلسلے میں حدیث میں بیان کردہ میزان سامنے رکھیے۔ اپنے محبوب کو تھوڑا چاہو، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ تمہارا مبغوض بن جائے، اور جس سے نفرت ہے اس سے کم نفرت کرو، ہو سکتا ہے وہ محبوب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمہاری دشمن کے مابین مودت و دوستی پیدا کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اکثر خدشوں، اندیشوں اور افواہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ رنج و علم نہ شرعاً مطلوب ہے نہ اصلاً مقصود۔ رنج و علم سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، فرمایا نہ کمزور بنو نہ غم کرو۔ متعدد جگہ یہ کہا گیا ان پر افسوس نہ کیجیے، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک جگہ کہا گیا نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے۔ حزن کیا ہے؟ طلب کے شعلے کا ٹھنڈا پڑنا، ہمت میں فتور پیدا ہونا، حرارت کم ہو جانا۔ یہ ایسا بخار ہے جو زندگی کو شل کر دیتا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ حزن ایک اچھی علامت نہیں، نہ اس میں دل کی مصلحت ہے۔ شیطان کو یہ بہت پسند ہے کہ بندے کو غمگین کر کے اسے راستے سے روک دے اور منحرف کر دے، جیسا کہ فرمایا بری سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ اہل ایمان غمگین ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ 3 لوگوں میں 2 تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشیاں کرنے لگیں، کیونکہ اس سے اس کو رنج ہوگا۔ مسلمان حزن میں مبتلا ہو یہ شریعت نہیں چاہتی، کیونکہ اس کا برا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مسلمان سے تو شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ حزن و ملال کو پاس نہ آنے دے، اس کا مقابلہ کرے اور اچھے ذرائع سے اس پر غلبہ پالے۔ حزن و ملال نہ مطلوب ہے نہ مقصود۔
نہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، فرمایا اے اللہ میں حزن و ملال اور تفکرات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رنج و فکر میں فرق یہ ہے کہ اگر مستقبل کی فکر پریشان کرتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں، اور ماضی کی غمناک بات ہو تو وہ حزن کہلاتی ہے۔ دونوں ہی باتیں آدمی کو آگے بڑھنے سے روکنے والی ہیں۔ حزن سے زندگی مقدر ہوتی ہے۔ یہ ایسی زہرناک چیز ہے کہ روح میں فتور، حیرت اور ملال پیدا کرتی ہے۔ کتنی ہی خوبصورت شے کا سامنا ہو، اس کے سبب وہ بھی تاریک لگے گی۔ زندگی کی ساری خوشی و مسرت حسرت و ندامت اور المناکی سے بدل جاتی ہے۔ ہاں، اگر حزن و ملال لاحق ہی ہو جائے جیسا کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے تو اسے دعاؤں سے اور مناسب ذرائع کے استعمال سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لاحق ہو جانے پر بندے کو ثواب ملے گا، کیونکہ فطری چیز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جنتی جنت میں داخلے کے وقت کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو حزن لاحق ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اکثر ایسے مصائب آتے ہیں جن پر آدمی کا اختیار نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیات و احادیث میں تو حزن کی تعریف کی گئی ہے۔ مثلاً قرآن میں آیا ہے اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو جنگ میں جانے کے لیے آپ کے پاس آئے مگر سواری نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان سے معذرت کی تو وہ حزن و ملال کے مارے آنکھوں میں آنسو لیے واپس ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں نفس حزن کی تعریف نہیں، بلکہ حزن کی یہ کیفیت ان مومنین کی قوت ایمان پر دلیل تھی، اس پر ان کی تعریف کی گئی، اور منافقین پر تعریض ہے جنہوں نے مومنین کے واپس ہونے پر بغلیں بجائی تھیں۔ لہٰذا حزن محمود وہ ہوا جو کسی عبادت اور اطاعت کے کام کے فوت ہونے یا کسی گناہ میں پڑ جانے کے سبب ہو، کیونکہ اس صورت میں بندے کا اپنے گناہ اور خطا کاری پر حزن اس کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے، اسے ہدایت کی توفیق مل سکتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے ما یصیب المؤمن من ہم ولا نصب ولا حزن الا کفر اللہ بہ من خطایا، یعنی مومن کو جو بھی تفکر، رنج اور غم پہنچتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزن ایک مصیبت ہے، بندے نے اس پر صبر کیا لہٰذا وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حزن کوئی اچھی صفت ہے جسے حاصل کرنا چاہیے، لہٰذا بندہ نہ حزن کی طلب و دعا کرے نہ اسے عبادت میں خیال کرے، نہ یہ سمجھے کہ شارع نے اس پر ابھارا ہے، اس کا حکم دیا ہے، یا اس کو اچھا سمجھا ہے، یا عبادت قرار دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی حزن و غم میں مبتلا ہو کر گزار دیتے، حالانکہ آپ شرح صدر کے ساتھ خندہ جبیں، فرحاں و شاداں رہتے تھے۔ رہی یہ بات کہ ہند بن ابی حالہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان تھے، تو یہ حدیث صحیح نہیں، اس کی اسناد میں مجہول راوی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بھی خلاف ہے۔ آپ متواصل الاحزان کیسے ہو سکتے تھے جبکہ اللہ نے آپ کو دنیا کے تفکرات اور اس کے اسباب سے محفوظ رکھا تھا، کفار پر غم کرنے سے منع کیا تھا، آپ کی نئے پرانی خطائیں معاف فرما دی تھیں، پھر آپ کو غم کیسے اور کیوں ہوتا؟ کس راستے سے آپ کے دل تک پہنچتا جبکہ دل ذکر سے معمور رہتا تھا، استقامت سے پر اور ہدایت ربانی سے سرشار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے پر اطمینان تھا، اس کے احکام و افعال پر راضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہتے، مسکراتے رہتے، جیسا کہ آپ کے شمائل میں آتا ہے الضحوک القتال۔ جو شخص بھی سیرت نبوی کو غور سے پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ آپ باطل کو ختم کرنے، قلق و اضطراب اور تفکرات، رنج و فکر وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نفوس کو شکوک و شبہات، شرک و حیرت اور اضطراب سے آزاد کرنے، مصائب اور ہلاکتوں سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے انسانیت پر کتنے بڑے احسانات ہیں۔ ایک حدیث ہے ان اللہ یحب
کل قلب حزین، لیکن اس کی اسناد معلوم نہیں، نہ اس کے راوی معروف ہیں۔ اس کی صحت بھی مشتبہ ہے، کیونکہ بظاہر یہ شرع کے خلاف ہے، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ حزن ایک مصیبت ہے، اس کے ذریعے اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ اگر بندہ صبر کرے تو اللہ کو اس سے محبت ہوگی، لیکن جو لوگ حزن کی مدح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شرع میں وہ پسندیدہ ہے، وہ غلطی پر ہیں، بلکہ اس کی ممانعت آئی ہے، اس کے خلاف حکم آیا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رسول بھیجے، کتاب نازل کی، اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی ہدایت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، اذا احب اللہ عبدا نصب فی قلبہ نایہ واذا ابغض عبدا جعل فی قلبہ مزمارا۔ یہ ایک اسرائیلی اثر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تورات کا قول ہے، لیکن یہ معنی صحیح ہے، یعنی یہ کہ مومن اپنے گناہوں پر غمگین ہوتا ہے، فاسق و فاجر لہو و لعب میں اور ہنسی و مستی میں مدہوش رہتا ہے۔ صالحین کا دل جو ٹوٹتا ہے تو وہ اس بنا پر کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، بعض غلطیاں ہوتی ہیں، بخلاف گناہ گاروں کے کہ ان کا غم دنیا، اس کے فوائد، اس کی شہوات، اس کے لذائذ اور دنیاوی اغراض کے فوت ہونے پر ہوتا ہے۔ ان کا غم اور رنج و فکر دنیا کے لیے ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا یہ بیان ہے کہ ان کی آنکھیں حزن سے سفید پڑ گئیں، تو وہ خبر ہے کہ ان کی یہ حالت بیٹے کی جدائی کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ کسی چیز کی اطلاع اس کے استحسان یا اس کے حکم پر دلیل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ حزن سے اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ یہ ایک تاریک رات ہے جو بلندیوں کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ارباب سلوک کا اجماع ہے کہ دنیا کا حزن غیر محمود ہے۔ ہاں، ابو عثمان الجبری نے کہا کہ حزن ہر صورت میں فضیلت ہے اور مومن کے لیے اضافہ ہے، اگر معصیت کا سبب نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ حزن سے تخصیص نہیں ہوتی تو چھٹائی تو ہو جاتی ہے۔ ان کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ بلا شبہ حزن آزمائش اور بلا ہے، وہ رنج و فکر اور مرض کی مانند ہے، لیکن منازل سلوک میں سے نہیں ہے، لہٰذا آپ کو خوشی اور انشراح حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سے اچھی زندگی، خوشگوار زیست، دل کی صفائی اور خوشی و شادمانی کی دعا کیجیے، کیونکہ نعمتیں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو جنت شکر و تحدیث نعمت ہے، جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ صرف اللہ ہی سے اس کی دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو یقین کے نور سے بھر دے، ہمارے قلوب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور ہمیں تنگی اور مشقت کی زندگی سے بچائے۔ ادعیہ معصورہ۔ یہاں رک کر آئیے اللہ تعالیٰ سے غم و آلام اور حزن و کرب کو دور کرنے کی دعائیں مانگے۔ اس سلسلے کی چند دعائیں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابہ او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وذہاب ہمی وجلاء حزنی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسکرائیے۔ اعتدال کے ساتھ ہنسنا، مسکرانا تفکرات و ہموم کے لیے تریاق اور مرہم ہے۔ روحانی خوشی و قلبی شادمانی میں اس کا بڑا کردار ہے۔
حتیٰ کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس لیے ہنستا ہوں کہ میرے قلب کو آرام ملے۔ محسن انسانیت بھی کبھی کبھار ہنستے تھے، آپ کے سامنے کے دانت نظر آ جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہنسی ہے جو عقل والے ہیں اور نفس کی بیماریوں اور ان کی دوا کا علم رکھتے ہیں۔ خوشی کی انتہا آرام اور انبساط کی کامل شکل ہنسی ہے، لیکن اس میں زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ کثرت سے ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ بائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ فرمایا ان کی بات سن کر وہ فرشتہ ہنس پڑا، لیکن مذاق اور استہزاء والی ہنسی نہیں۔ جب وہ ہماری آیات لے کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان میں ہنسی بھی ہے۔ آج وہ کفار پر ہنستے ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام عقائد، عبادات، اخلاق، سلوک وغیرہ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم ہے۔ اس میں نہ تنگ دلی، ترش روئی اور تیوری چڑھانے کی گنجائش ہے، نہ زور زور سے کہے لگانے کی، بلکہ سنجیدگی اور وقار و متانت ہو اور مزاج میں شادابی و مزاح ہو۔ ابو تمام اپنے ممدوح کی تعریف یوں کرتا ہے، میں ابو علی پر فدا ہوں کہ وہ امیدوار کے لیے صبح کا پیغامبر ستارہ ہے، خوش مزاج ہے، سنجیدگی اختیار کرتا ہے، کبھی کبھار ہزل گوئی بھی کرتا ہے، لیکن ہزل اس کا وتیرہ نہیں۔ چہرہ سکیڑنا اور ترش روئی اس بات کی علامت ہے کہ مزاج میں صفائی نہیں، دل میں تنگی ہے، جوشیلا پن زیادہ ہے۔ فرمایا پھر اس نے منہ بنایا اور ترشی اختیار کر لی۔ ان کے چہرے تکبر کے مارے ترش پڑے ہیں، گویا کہ آگ بری ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں کہ جن سے تم ملو تو وہ ایسے ستارے لگیں جن کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں۔ احمد امین نے فیض الخاطر میں لکھا ہے، ہنسی خوشی رہنے والے صرف اپنے لیے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس طرح کام بھی زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مصائب و مشکلات کا زیادہ بہتر سامنا کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند اور بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے مال کثیر کے ساتھ اہم منصب اور ہنستے مسکراتے مطمئن نفس کے مابین اختیار دیا جائے تو میں دوسرے کو چنوں گا۔ ترش روئی کے ساتھ مال کا کیا فائدہ، تنگ دلی کے ساتھ منصب کا کیا حاصل۔ اگر آدمی ایسے رہتا ہو جیسے ابھی کسی عزیز کے جنازے سے آیا ہے تو زندگی کے اسباب و متاع اس کے کس کام کے، بیوی کی خوبصورتی کا کیا ہوگا۔ اگر وہ خوش مزاج نہ ہو اور گھر کو دوزخ بنا کر رکھ دے، اس سے تو ہزار درجہ وہ بیوی بہتر ہے جو اتنی خوبصورت نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کو خوش رکھے۔ ظاہری اور نمائشی خوش مزاجی مفید نہیں۔ انسان کو مسکرانا چاہیے کیونکہ اس کا پورا ماحول مسکراتا ہے۔ پھول، جنگلات، نہریں، آسمان اور پرندے سب خوشیاں بکھیرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے انسان بھی خوش طبع ہے۔ کبھی کبھار جو انانیت، طمع اور شر اسے لاحق ہوتے ہیں، اس سے وہ ترش رو ہو جاتا ہے اور فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو ترش رو ہوگا وہ جمال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ جس کا دل میلا ہو اسے حقیقت دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ ہر انسان دنیا کو اپنے خیال، عمل اور محرکات کے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا، محرکات صحیح ہوں گے، فکر پاکیزہ ہوگی تو اس کا آئینہ دل بھی صاف ستھرا ہوگا، لہٰذا دنیا اسے اچھی اور خوبصورت نظر آئے گی۔ اگر آئینہ ہی میلا ہو، اس کا شیشہ کالا پڑ جائے تو ہر چیز کالی اور میلی دکھائی دے گی۔ بعض آدمی ہوتے ہی ایسے ہیں جو ہر چیز کو بدبختی میں بدل دیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو خوشگوار بنا دیں۔ گھر میں عورت اگر ہر چیز کو بری نظر سے ہی دیکھے، کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی وقت کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کمرے میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا نکل آیا اور وہ لگے شور مچانے، برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے، گھر کے ہر فرد کو کاٹنے کو دوڑے، تو ظاہر ہے کہ ایسا گھر جہنم بن جائے گا۔ گھر میں آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات سن لے تو اس کا برا مفہوم نکالے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، کوئی نقصان پہنچ گیا، فائدے کی امید ہی نہیں ہوا تو اب پوری
پوری دنیا ہی مایوس اور تنگ و تاریک ہو گئی، لگا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں بھی اسے تاریک کرنے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے، مبالغہ کرنے میں مزہ ملتا ہے، تو وہ رائی کا پربت بنا دیں گے، بیج کا درخت تیار کر دیں گے۔ خیر کی عادت نہ ہو تو ایسے لوگ کتنا ہی کچھ زندگی میں پا جائیں، کبھی خوش نہ ہوں، آرام سے نہ رہیں۔ زندگی ایک فن ہے، ایسا فن جسے سیکھا جائے۔ انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ پھولوں، خوشبوؤں اور محبت کے لیے محنت کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیبیں بھرنے یا بینک بیلنس بنانے کے لیے محنت کرے۔ زندگی اگر مال و دولت جمع کرنے میں صرف کی جائے، محبت، جمال اور رحمت کے حصول کی کوئی جدوجہد نہ کی جائے، تو اس زندگی کے معنی ہی کیا ہیں؟ بہت سے لوگ زندگی کی خوشیوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہی نہیں، انہیں بس درہم و دینار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ خوشبودار باغ، خوبصورت پھولوں، ابلتے چشموں، چہچہاتے پرندوں پر گزرتے ہیں، لیکن ان کی طرف رخ نہیں کرتے۔ ان کی ساری توجہ آنے اور جانے والے پیسے کی طرف ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ روپیہ پیسے کو خوشگوار زندگی کا وسیلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ دیا ہے اور درہم و دینار کی وجہ سے خوشگوار زندگی کو بیچ دیا۔ آنکھیں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم جمال کائنات سے شاد کام ہوں، لیکن ہم صرف روپے پیسہ دیکھتے ہیں۔ مایوسی قلب اور روح کو سب سے زیادہ ترش رو بناتی ہے۔ لہذا اگر ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں تو مایوسی سے لڑیے۔ فرحت آپ کو اور تمام لوگوں کو ملی ہے، کامیابی کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، بس اپنے آپ کو عادی بنا دیجیے کہ امیدیں جاگیں اور مستقبل میں خیر کی امید رکھیں۔ اگر آپ یہ خیال کرنے لگیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر زندگی میں چھوٹے ہی کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ بڑے کاموں کے لیے بنے ہیں، تو آپ میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی جس سے ساری رکاوٹیں دور اور اڑچنیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے بلند مقصد اور وسیع میدان کو پالیں گے۔ زندگی میں اس کا تجربہ برابر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً جو شخص 100 میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ 100 میٹر دوڑ کر تھک جائے گا، لیکن جو 600 میٹر کی دوڑ میں حصہ لے گا وہ 100 یا 200 میٹر دوڑ کر تھکے گا نہیں، کہ جتنا ارادہ ہے ویسی ہی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ لہذا اپنا مقصد متعین کیجیے۔ بلندی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ جب روزانہ ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھائیں گے تو کیوں کر حاصل نہ ہوگی۔ ہاں، اگر مایوسی ہوگی، امید کا فقدان ہوگا، آدمی برائیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جہنم بنا ڈالے گا، لوگوں کے عیوب ڈھونڈتا پھرے گا، بس برائیوں کی بات ہی کرتا رہے گا، تو ظاہر ہے کہ اس سے اس کی زندگی تنگ اور دشوار ہوگی، وہ اسے تاریک جیل خانہ لگے گی۔ اس تعلق سے انسان کو سب سے زیادہ مدد اس سے ملتی ہے کہ اسے کوئی ایسا مربی اور مرشد نصیب ہو جائے جو اس کے فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کو بڑھا دے، اس کے آفاق وسیع کر دے، اسے کشادہ دلی، وسعت قلبی سے نوازے، اسے بتائے کہ بڑا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جتنا بھی ممکن ہو لوگوں کے لیے خیر و خوبی کا سرچشمہ بنے، ایسا سورج بن جائے جس سے روشنی، محبت اور خیر کا اجیارہ پھیلے۔ اس کا دل انسانی خیر خواہی، بلائی اور شفقت سے مملوء ہو، اس سے جو بھی قریب ہو اسے بلائی پہنچے۔ ایسا ہی نفس ہوتا ہے جو مشکلات و مسائل کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ان پر غلبہ پانے سے اسے لذت ملتی ہے، وہ ان کا مقابلہ ہنستا مسکراتا کرتا ہے اور زیر لب دہراتا ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے۔ اگر آسانیاں ہوں، زندگی دشوار ہو جائے، اس کے برعکس ترش رو مشکلات کو دیکھ کر سہم جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دی جاتی ہے، وہ اگر مگر سے اسے ٹالتا ہے، حالانکہ جس زمانے کو وہ برا بلا کہتا ہے وہ اس کے مزاج کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ زندگی میں کامیابی تو چاہتا ہے، لیکن اس کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتا۔ اسے ہر راستے میں شیر ببر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، وہ بیچارہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ آسمان سے سونا برسے یا زمین سے خزانہ نکل آئے۔
مشکلات زندگی ایک اضافی امر ہے۔ چھوٹے آدمی کے لیے ہر چیز مشکل ہے، بڑے آدمی کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ بڑے لوگوں کی عظمت مشکلات و مصائب سے مقابلہ اضافہ کرتا ہے، جبکہ چھوٹے لوگ مشکلات سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں تو ان کے چھوٹے پن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مشکلات کٹ کھانے کتے کی طرح ہیں، اسے دیکھ کر تم ڈر جاؤ اور دوڑ پڑو تو بھونکے گا اور تمہارے پیچھے دوڑے گا، اور اگر تم اسے اہمیت نہ دو، ہم ٹھونک کر اس کے سامنے جاؤ تو اپنے کھول میں سمٹ جائے گا اور تمہیں راستہ دے دے گا۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی کے لیے اس سے بڑا کوئی قاتل نہیں کہ وہ اپنے کو بے قیمت، عاجز اور کمزور سمجھ لے۔ اس سے کوئی بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا، کسی بڑے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بے وقعتی کا یہ احساس آدمی سے خود اعتمادی چھین لیتا ہے۔ وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کامیابی کے امکان میں اور اپنی صلاحیت میں شک کرتا ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی بہت بڑی فضیلت ہے۔ زندگی میں کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے، لیکن خود اعتمادی اور غروری نفس میں بڑا فرق ہے۔ موقر الذکر بڑی نیچ اور گھٹیا چیز ہے۔ دونوں کے مابین فرق یہ ہے کہ غرور میں انسان خام خیالی اور تکبر پر بھروسہ کرتا ہے، اور خود اعتمادی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے کا یقین ہوتا ہے۔ اس میں اس کی صلاحیت، قوی اور استعداد بڑھ جاتی ہے۔ ایلیا ابو ماضی کی ایک نظم میں یہ مضمون بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ آسمان پس مردہ اور ترش رو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آسمان کو پس مردہ رہنے دو، لیکن تم تو مسکراؤ۔ اس نے کہا نوجوانی گزر گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر بھی مسکراتے رہو کہ افسوس کرنے سے گزرا زمانہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میں نے پیار کیا، اسے اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن اس نے میرے عہد و پیمان توڑ دیے، میرا دل توڑ دیا۔ اب کیسے میں ہنس سکتا ہوں؟ بے وفائی سے میری زندگی جہنم بن گئی۔ میں نے کہا تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس سے پیچھا چھوٹا، اس سے شادی ہو جاتی تو ساری عمر روتے رہتے۔ کہا کہ تجارت میں بڑا کمپٹیشن ہے، اس کا حال پیاسے مسافر کا سا ہو رہا ہے، یا جیسے کوئی ڈائن ہو جو خون پی رہی ہو اور خون کی پھنکار مار رہی ہو۔ میں نے کہا خوش ہو کر ہی تم تجارت کی بیماری کا علاج کر سکتے ہو، مجرم دوسرے ہیں اور خوف میں تم رہتے ہو۔ کہنے لگا مجھے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کا گھیراؤ مجھے کب خوش ہونے دے گا؟ میں نے کہا تم ان سے بڑے اور بڑھ کر ہو، تبھی وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ احباب کو دینا مجھ پر لازم ہے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ خوشی مناؤ، زندہ تو ہو، مردوں میں شمار نہیں ہوتے۔ کہنے لگا کہ گردش زمانے نے مجھے کڑوے کیلے پھل توڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے کہا اس کے باوجود خوش رہو کہ تمہاری کسی خوشی سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ ایک درہم کھو جانے پر رنج کرنے سے فائدہ ہے یا دل کی خوشی کھو جانا بڑا نقصان ہے؟ اس لیے ہنسو، مسکراؤ۔ تاریک راتوں میں شہاب ہنستے ہیں، اس لیے تارے ہمیں محبوب ہیں۔ کہنے لگا جو آدمی بھی دنیا میں آیا اسے خوشی کہاں ملتی ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تک آپ کے اور موت کے بیچ ایک بالشت بر بھی فاصلہ ہے تو ہنسنے کا موقع بھی باقی ہے۔ ہمیں اس خوشی، انشراح صدر، کشادہ دلی، نرم خوئی، سخاوت، ہنسی و مسکراہٹ کی بہت ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے اللہ نے مجھے وہی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو، کہ نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے، نہ کوئی کسی کی ہنسی اڑائے۔